اور آئی تھنک اگر خواتین ہیں تو وہ پریپیئر کریں اپنے آپ کو, اچھے لباس میں آئیں, خوشبو لگائیں, کیونکہ آتے ہیں نا خضوع زینتکم عند کل مسجد, تو لیکن وہ مسجد تو نہیں جا رہی, اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کو پریپیئر کریں. اور جیسے آپ نے کہا یہ ایک فارگوٹن سننا ہے, آئی ڈیڈ اے ایپیسوڈ آن دس, کہ ہیونگ اے مصلی اور اے مسجد ایٹ یور ہوم, جس میں کوئی کھیلنا کودنا نہ ہو, پاپ کارنس کھانا نہ ہو, بیٹھنا گپ شپ مارنا نہ ہو, وہ صرف جگہ ہی ایسی ہو جو کہ مصلی ہو. اور آپ اچھا یہ آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے, دونوں طریقے ہیں. ایک ہے کہ آپ ترجمہ سیکھیں اور وہ اس میں ایک اللہ کی عظمت کو فیل کریں اور پھر وہ آپ کے ظاہر پہ بھی آئے گا. ایک ہے کہ آپ ظاہر ہی نا ڈونٹ موو, یہ ایک نوٹ کر لیں, فجٹنگ نہ کریں. آئی ول ناٹ موو, چاہے میں خارج نہیں کروں گا, میں اپنی داڑھی کو نہیں دیکھوں گا, میں ایسے نہیں کروں گا, جسٹ اسٹے سائلنٹ, اسٹے اسٹل. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch, never used to move. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید دی کعبہ میں اس طرح کیا, کیٹاپولٹ سے پھینک کے, جب وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ موو نہیں کرتے تھے, حالانکہ دلیر شیر تھے, نماز میں کوئی اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ہمارے اوپر باؤنڈ کر دیا سب وہ چیزیں, وہ پوری کیفیت جس سے ہم نا اپنا ذہن, صرف نا ذہن کنٹرول کرنے کی بات ہے. ایون آئیز بھی آپ بند نہیں کر سکتے کہ کہیں آپ آئیز بند کریں تو آپ کسی خیال میں نہ چلے. آئیز بھی آپ نے کھلی رکھنی ہے, سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنی ہے. اب آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو کنٹرول یور مائنڈ, اور باڈی کو بھی کنٹرول کریں. یہ مائنڈ باڈی کے دونوں ساتھ ساتھ چلیں, کیونکہ کبھی کبھی آپ باڈی کو بہت موومنٹ دے رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے. جسٹ کنٹرول, آئی ول ناٹ موو. اور آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں, جسٹ ٹو امیجن کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن کنسسٹنٹلی ساری نماز میں یا پوری رقطوں میں بند کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اس موشن میں آنا, اور میں ایک اور چیز بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھنا بڑا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جس بندے کے سامنے آپ کھڑے ہیں, فار ایگزامپل ایک عام سا بندہ ہے, وہ مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے, مے بی آئی ناٹ گیو ہم دیٹ امپورٹنس, لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر ہے میں ان کے سامنے کھڑا, آئی گیو ہم امپورٹنس, کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جن سے میں ملنا ہے, میں اور مجھے ایک سیکنڈ میرا امپورٹنٹ ان کے ساتھ, میں نے ان کی بات کو ٹینشن دینی ہے. جب رب کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی کثرت سے کہ یار رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو, تو پھر آپ کی نمازیں بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گی. اللہ کے اسماء و صفات کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کا اچھا یہاں پہ نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس کریٹ کیا جائے. بیلنس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے ناٹ موو ایٹ آل, ٹھیک ہے. تو مجھے نا جب آپ باتیں کرتے ہیں تو مجھے کچھ واقعات یاد آتے ہیں انانٹینشنلی ان لوگوں کے جو کبھی موو نہیں کرتے تھے. ایک ہماری یہاں پہ مسجد ہے جہاں پہ ہم اکثر جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ادھر جمعہ کا ٹائم تھا, عصر کی نماز کا وقت تھا, تو ہم لوگ جماعت میں تھے. تو ایک صاحب جو ہے نا وہ بیچارے, ان کو کوئی آئی تھنک ہارٹ کا پرابلم ہوا, وہ کلیپس کر گئے, لٹرلی ہی فیل وائل پریئنگ. تو اب کیا ہوا کہ کچھ آس پاس لوگ تھے, وہ میرا خیال ہے وہ اس میں آ گئے کنفیوژن میں کہ اٹھائیں, should not move. او سبحان اللہ. لیکن ایک ماشاء اللہ صحابی جو ہمارے جو ہے نا مسجد کے ساتھی ہیں, وہ جو ان کے بالکل پچھلی صف میں تھے, وہ انہوں نے ایک دم سے جا کے ان کو پکڑ لیا, ٹھیک ہے, ان کو تھام لیا, گرنے سے پہلے روک لیا, پکڑ لیا, اور وہ ان کو سائڈ پہ لے کے چلے گئے, اور ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا, بٹھایا, پانی پلایا, ان کو جو ہے نا وہاں پہ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے اس کو بلا کے کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں, گارڈ جو تھا اس کو کہا اس کا خیال رکھیں, اور پھر انہوں نے صف کو دوبارہ جوائن کیا اور نماز کمپلیٹ کی. اور اس ٹائم تک ہم سارے اٹھ کے باہر آ گئے تھے اور سب کچھ کیا. تو مجھے اس میں آئیڈیا ہوا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنون نیڈ ہوتی ہے نماز کے اندر, یا فار ایگزامپل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے جس کو ایک دم سے نماز کے بیچ میں قضاء حاجت کے لیے جانے کا جی ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ نکل جاتا ہے, وہ تو اب ساری دنیا ویٹ کر رہی ہے کہ بھائی میں صف خالی پڑی ہوئی ہے, اور کوئی اس کو پورا نہیں کر رہا, کیونکہ اب سب کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار جس جگہ پہ میں ہوں وہاں پہ نہیں. تو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جہاں پہ ہلنے کی اجازت ہے وہاں پہ آپ کو ہل لینا چاہیے. اور یعنی ہمارے میں سمجھتا ہوں ہمارا دین اتنا پرفیکٹ ہے نا, اتنا بیلنسڈ ہے کہ باقی ساری مذاہب میں نا وہ آنکھیں بند کر کے بس اپنی عبادت کرتے ہیں, دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نماز میں, آپ فزیکلی دنیا میں پریزنٹ ہوتے ہو, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہو. اور ہمارے پورے دین کی فلاسفی ہے کہ آپ وائل لیونگ ان دس دنیا یو ہیو ٹو فالو یور دین. ہمارا دین رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے غار میں چلے جاؤ, دنیا سے کٹ آف. یہ تو آسان طریقہ ہے, فیملی کو چھوڑو پرے, فلاں کو چھوڑو پرے, جاؤ جنگلوں میں جا کے کسی غار میں رہ جاؤ. یہ تو وہاں کے منکس کرتے تھے, جو موناسٹک فیتھس تھے نا, وہ یہ کرتے تھے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جاؤ مسجد میں جا کے کسی غار میں چلے جاؤ. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے یعنی جتنا آپ میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, آپ دوسروں کے بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہو. اور سبحان اللہ یعنی جتنا زیادہ یہ جو دین کے بات پہنچانا, دین کی دعوت دینا, یہ اتنا بڑا اجر ہے اس کا. میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی لوگوں کو بینیفٹ دینا اس اعتبار سے کہ جب آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہو نا اور وہ اس کو فالو کرتا ہے, تو اس کا جتنے بھی وہ کام زندگی میں کرے گا نا, وہ سارے آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اس بندے کو گائیڈ کیا تھا. اب وہ جس کو گائیڈ کرے گا اس کے بھی سارے اکاؤنٹ آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں. یعنی اس لیے یعنی دین کی دعوت دینے میں ہمیں آگے ہونا چاہیے,
اور لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا. تو اگر آج ہمارا یہ شو دیکھ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار نماز میں خوشی ہونا چاہیے, یہ طریقہ یہ میتھڈ ہے, تو پلیز اس کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں تک پھیلائیں, لوگوں تک یہ باتیں شیئر کریں, تاکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور وہ پوری زندگی اگر اپنی نماز میں خوشبو رکھے گا, سارا کریڈٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوں, اس کو بھی ملے گا, اور پھر وہ جس کو بتائے گا وہ سارا بھی آپ کے. تو جو دائی ہوتا ہے نا دین کا, وہ بیسکلی ملٹیپل کما رہا ہوتا ہے, تو اس لیے پھر اس کے لیے رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. جو آپ بات کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی تھی کہ وہ حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ وہ زہریلا جانور اگر آ جائے تو اس کو بھی آپ مار سکتے ہیں اگر آپ نماز کی حالت میں. تو اس طرح کے کام بھی جو ہے ہمارے دین کا حصہ ہی. وہ ایکسیپشنز جو ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں, ایون سترہ رکھنے سے وسواس بھی کم ہوتے ہیں, کیونکہ شیاطین بھی آپ کے آگے سے گزرتے ہیں تو ڈسٹریکٹ. ٹھیک ہے, سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھنا چاہیے. واٹ از سترہ؟ ٹھیک ہے, وہ ایک 1.5 فٹ کا کوئی بھی چیز ہو جو آپ سامنے رکھ لیں, اپنے سجدے کی جگہ سے ایسے تھوڑا سا آگے, تاکہ آپ کا سر اس پہ جو ہے نا وہ خوب نہ جائے. ٹھیک ہے, اور وہ پہ رکھے تاکہ اس کے بیچ میں کوئی چیز نہ گزرے. خیر ہم فقہی مثال بھی نہیں جانا چاہ رہے, لیکن ایک بکری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے وہ رک نہیں رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے اپنا انہوں نے حتیٰ کہ پیٹ ٹچ کر لیا, دیوار کے پاس واک کر کے گئے تاکہ پیچھے سے گزر جائے, میری نماز میں ڈسٹریکشن کا باعث. یعنی چل بھی سکتے ہیں, چل بھی سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو. ٹھیک ہے, جیسے وہ 2 نمازی ہیں تو جس طرح ہے تو اس کو کر سکتے ہیں پیچھے. لیکن اس میں حکمت کا تھوڑا سا تو خیال رکھیں کہ مسجد میں آپ اور لوگوں کو نہیں پتہ اس چیز کا, اور نماز میں آپ چل رہے ہیں, بس تھوڑا سا یہ دھیان کریں. اور دوسرا یہ کہ مینلی جہاں پہ when we saying not moving, وہ ہم کہہ رہے ہیں خارش نہ کریں, فجٹنگ نہ کریں, ایسے خام خواہ اس طرح کرنا, کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں, نیچے دیکھ رہے ہیں, کبھی سائڈ میں دیکھ رہے ہیں. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ نماز میں نا فوکس نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کی رنگ ٹون بجتی ہے اور وہ بھی آف نہیں کرتا کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے موو کرنا, موو نہیں کر رہا تھا, حالانکہ وہ میوزک پوری بس سن رہی ہے, بالی ووڈ کی کوئی ٹون لگی ہوئی ہے اور وہ چلتی جا رہی اللہ اکبر, بند نہیں کر رہا کیونکہ آپ موو نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک مسجد میں آپ کو پتہ ہے ہمارے سے ایک دفعہ ہوا, ساتھ والا جو نماز ہے نا اس نے اس کی پاکٹ میں کچھ بند کیا, تو یار بند کر, تو کیا کہہ رہا ہے. وہ بندہ تھا, اس نے تقریباً میرا خیال ہے کہ دوسری تیسری رکعت میں جوائن کیا اس نے. اچھا, اس کے بعد اس کا وہ رنگ ٹون بج رہا ہے, ٹھیک ہے, بجے جا رہا ہے, وہ بند ہی نہیں کر رہا. اچھا, اور وہ اس پہ جو واہیات گانے بج رہے تھے مسجد کے اندر جو ہے نا, لٹرلی بہت واہیات گانے, بہت واہیات. میں آپ کو یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, وہ لال گگرا والے تو نہیں, لیکن بہت ہی واہیات نا گانے بجنا شروع ہو گئے اس کے فون پہ. اچھا, وہ بج رہے ہیں. اچھا, پوری مسجد ڈسٹرب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس نے جوائن بھی, میں نے کہا نا اس نے کوئی آخری سیکنڈ لاسٹ رکعت میں جوائن کیا میرا خیال ہے. اچھا, اب کیا ہوا, جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, غائب ہو گیا. ابھی وہ تو نماز پڑھ رہا ہے نا, اسے تو پڑھنی ہے. اچھا, ادھر سے 2-4 انکل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیڑا سی ہو, اس کے یقین کریں اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیا, اس کی نماز جاری تھی, اس نے نماز چھوڑی نہیں. اس نے کہا میں بکرا کی تلاوت کروں گا, جان دو. آپ یقین کریں اس نے اتنی وہ نماز پڑھے جا رہا ہے, اس کو بس نہیں, سارے انکل کھڑے ہو کے انہوں نے تو جوتے مارنے ہیں. تو اس کے بعد انکل 50 رکعتیں پڑھ لی ہوں گی, پڑھنا شروع کیا. ایک انکل کہتے پتر تو بھی تھی تو میں بھی تھی, تم بھی ادھر ہی ہو میں بھی ادھر ہی ہوں, کہیں نہیں جا رہے. اب تمہاری نماز ختم ہوگی تجھے میں نے پکڑنا ہے. یار کیسے لوگ ہوتے ہیں. کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ, تو بھی تھی, میں بس اب تو گئے. جیسے اس نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم, انکل نے گتھی سے پکڑ لیا اس کو, اور پھر کہا کہ یہ تمہاری فون کی وجہ تھی, تم نے بند کیوں نہیں کیا. تو یہ تھوڑا ذاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں 2 wrongs don't make a right. پہلی غلطی یہ ہے کہ جن بھائی کا فون بجا ہے, سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ اتنی واہیات رنگ ٹون کیوں رکھیں گے. کیا مسئلہ ہے یار, ایک تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ لوگوں کی عجیب و غریب قسم کی رنگ ٹون پر, اچھے دیندار لوگ, ان کا میوزک ہوتا ہے رنگ ٹون. تو سمپل رنگ ٹون ہونے چاہیے, میں سمجھتا ہوں پہلی بات. دوسری بات ہے, مسجد میں بار بار جگہ لکھا ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کے موبائل فون بند کریں, تو تھوڑا سا احتیاط کر لے کریں کہ کوئی بھی اس قسم کی چیز, کیونکہ دیکھیں نا آپ دوسروں کی ڈسٹریکشن کا باعث بھی بن رہے ہیں. آپ کی فون کے بجنے سے دوسرے بھی ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, ان کو خود بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو آپ پہلی بات ہے فون یعنی سائلنٹ پہ لگا لیں, رنگ ٹون چینج کریں. اچھا, لوگ بھی تو سبھی کہتے ہیں کہ بند کر دیں فون, بند آپ نہ کریں, سائلنٹ کر دیں. بالکل, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ کر کے جیب میں ڈالیں. اور اگر خدا نہ خواستہ چلے انسان بھول جاتا ہے تو فوراً سے بھائی ہاتھ ڈال کے بند کر لو. اس میں کیا ایسی بڑی راکٹ سائنس تھی کہ آپ اس کو بجنے دے رہے ہیں. پورے مسجد کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر یہ گانے یعنی گانے بج رہے ہیں اور آپ اس کو بند ہی نہیں کر رہے. وہ اپنا خشوع اصل میں مینٹین کر رہا ہے نا, کہ وہ ہلے گا تو وہ اس کا خشوع ڈسٹرب. تو اور پھر یہ کہ جو لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں, میرے خیال ہے ان کو بھی چاہیے کہ یعنی کوئی بندہ بھی, ہمیں وہ حدیث میں پتہ ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یورینیٹ کر دیتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. کوئی ہر بندہ نا, جو انکل جنہوں نے اس پہ حملہ کیا تھا,
ہر بندہ نا آپ کے لیول پہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اگر سمجھ رہے ہیں کہ جی میرا بڑا تقویٰ کا لیول یورینیٹ کرنا is far worse than music. مطلب ٹھیک ہے, تو اللہ کی میوزک نے پیار محبت سے بندہ واپس نہ آئے. اب اس کو جس کو پکڑ لیا آپ نے وہاں پہ, اب ہو سکتا ہے پہلی بار آیا, پہلی دفعہ آیا ہو غلطی سے مسجد میں آ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ ویسے میں بتاؤں میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے. I never saw this man, مطلب this man in that masjid before. تو واللہ عالم وہ کہیں سے گزر رہا ہوگا, آ گیا بیچارہ غلطی سے, اب وہ کہے گا یار میری توبہ جو میں اس مسجد میں دوبارہ کیونکہ یہ سارے مجھے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نا دونوں سائڈوں کے اوپر تھوڑا سا ایک تحمل مزاجی ہونی چاہیے, اور اگلے اگر آپ کا مقصد اگلے کی اصلاح ہے نا کہ آئندہ نہ ہو غلطی, تو پھر آپ اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی یار تم نے یہ فون کا رنگ ٹون کا رکھا ہوا ہے, نہیں اس کو چینج کرو. اور کچھ انکل ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے آرام سے بات کرتے ہیں, لیکن بہرحال کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بھی جو ہے نا زیرو ٹالرنس ہوتی ہے. جن لوگوں نے ان چیزوں کا پتہ بھی ہے نا, نالج بھی ہے نا جا بھی, پھر بھی ان کو اگر خشوع میں ڈسٹریکشن آ رہی ہے تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک ٹپ بھی دیا ہے کہ نماز میں ایک شیطان, اس کا نام ہے خنزب, یا کچھ میں آتا ہے خنزب, وہ نماز میں وسوسے دیتا ہے انسان کو, بار بار چیزیں یاد کراتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس میں پھونک بھی مارتا ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میرا میرے وضو ٹوٹ رہا ہے. ہاں صحیح بات, ٹھیک ہے. تو لوگ کتنے کوشچنز آتے ہیں کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا نماز وضو ٹوٹ گیا ہے, یا مجھے نماز میں ایسے وسوسات آتے ہیں کہ میں کیا سوچوں. تو اس میں آپ نے کیا فرمایا, یہ پروفیٹک انسٹرکشن ہے, آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ ڈرائی اسپٹ کریں. وہ نہیں کرنا, لیکن ساتھ آپ اگلا بندہ مارے گا, مارے گا. اس کی اگر آپ نے شرٹ پہ پہنی ہوئی ڈرائی اسپٹ کیسا ہوتا ہے, نفت ہوتی ہے جس میں یہ, جس میں ہلکے سے پارٹیکلز بھی بالکل مائنیوٹ سے, اور